جی دیکھیے کیسی بات ہے. کاسا جو ہے یہ بنیادی طور پہ کہتے ہیں بھیک مانگنے والے پیالے کو نا, تو یہ کہیں بھی پڑھا ہو تو بھکاری یاد آتا ہے نا کہ یہ بھکاری ہے. اب یہی کاسا جب محمد کے در پہ ہوتا ہے تو وہ بھکاری شہنشاہوں کا شہنشاہ بن جاتا ہے. یار کیا بات ہے, کیا یہ لکھا کس نے ہے؟ جو جس نے بھی لکھا جنت میں ملے گا ہمیں, سرور نقشبندی. واہ 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 واہ. علیہ السلام کا ایک فرمان ذیشان ہے بسم اللہ. کہ بندے سے مانگنے اور اللہ سے مانگنے میں فرق یہ ہے کہ بندے سے مانگنا ذلت ہے اور اللہ سے مانگنا شجاعت ہے. شجاعت ہے. واہ ہاں ہاں. ایسے مانگنا جو ہے وہ انکساری ذلت کی دلیل ہوتی ہے, لیکن اللہ سے مانگنا شجاعت ہے. اگر بندہ دے دے تو احسان ہے, اللہ دے دے تو نعمت ہے. اگر بندہ نہ دے تو پھر ذلت ہے, اللہ نہ دے تو حکمت ہے. حکمت ہے. واہ جی واہ یار, واہ 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 واہ. حضور اقدس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, ہر کے ہاں اپنی اپنی فقہ کے مطابق جو ہے وہ سائنسدان لوگ موجود ہیں اور وہ اپنی اپنی فقہ کی انٹرپریٹیشن کر کے طلاق کو آسان یا مشکل بنا دیتے ہیں. خیال میں ہے, نہیں ہے. میں نے یہاں تک یہ فتویٰ جو ہے پڑھا ہے, کتاب کا نام نہیں لیتا, وہ پھر مسلک جڑ جائے گا, کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس نے سمندر کی جھاگ پہ بھی لکھ دی ہے طلاق, تو گھر پہ طلاق وارد ہو گئی. یہ اتنی آسانی بنا دینا, اس کو ظاہر ہے مذہبی رنگ بھی دیا جا سکتا ہے, غیر مذہبی بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن کیونکہ ہر مسلک میں الگ الگ سلسلہ ہے ڈیورس کا, تو ڈیورس ایک سنجیدہ معاشرتی مسئلہ ہے. مذہبی تو ہے لیکن بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے. اس پہ کیا اکائی نہیں ہونی چاہیے؟ میں آپ کی اجازت سے مفتیان اکرام سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا بڑے ادب احترام کے ساتھ, کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں وہ حاکم نہیں حدیث انما الاعمال بالنیات, اگر کسی نے مذاق میں کہہ دیا ہے, یا فرض کیجئے کہ ڈرامے کی جو بات آئی کہ ڈرامے میں ریئل میاں بیوی ہیں لیکن انہوں نے ڈرامے میں ڈائیلاگ بولتے ہوئے طلاق کہا, تو طلاق نافذ ہو جائے گی جبکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی. تو کیا یہ صورت نکاح کی بھی رہے گی کہ دو ایکٹر ایکٹریسز کام کر رہے ہیں ڈرامے میں اور انہوں نے ڈرامے میں شادی ہوئی ان کی, تو کیا وہ شادی ہو جائے گی؟ جی ہاں بالکل. خوش رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. پاکستان میں جوڑے ہی جوڑے ہیں سارے. تو یہ تو پھر پاکستان, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہزاروں ڈرامے اللہ نے بنائے ہی جوڑے ہیں. جی اصل میں بات یہ بحث نہیں ہے, مطلب ڈرامے میں نکاح ہو جائے گا فرمایا ہے. جی بالکل ہو جاتا ہے. اگر دیکھیے دو گواہوں کی موجودگی میں, وہ جو سین ہو رہا ہوتا ہے وہ دو گواہوں کی موجودگی میں, دو گواہوں کی موجودگی, عوام دیکھ رہی ہے جو بھی گواہ ہیں, دو گواہوں کی موجودگی میں اگر دو شخص آپس میں ایجاب و قبول کرتے ہیں شرعی طور پر جو طریقہ ہے, تو اگرچہ وہ مذاقن بھی کرتے ہیں, مذاق کی بات نہیں, ڈرامے کی بات ہو رہی, تو ڈرامہ بھی مطلب وہ ریل میں تو نہیں ہے نا, اگر وہ کرتے ہیں تو یہ نکاح بھی ہو جائے گا, طلاق بھی. اچھا دیکھیں بار بار یہ لفظ آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو بہت آسان کر دیا, ہم نے اس کو آسان نہیں کیا ہے. یہ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ حدیث پاک کے اندر آیا نکاح, طلاق اور اپنے غلام کو آزاد کرنا, یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو مذاق میں کیا جائے, سنجیدگی سے کیا جائے, یہ نافذ ہو جائے گا. اچھا اب اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیں اس کی حکمت یہ ہے کہ اس کے اوپر اس روایت کی, اس حدیث کی پہلے آپ روایت فرما دیجئے کہ روایت کیا ہے, اور اس کی جو لڑی ہے وہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ راوی حدیث کا نام کتاب بتا دیں. ابھی مجھے پوری اس کی سند یاد نہیں ہے, لیکن اگر ضرورت پڑی تو نیکسٹ پروگرام میں ساتھ میں لے کر آ جاؤں گا. یہ مستند حدیث ہے. اچھا اب اس کے اوپر ایک منٹ سر, اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کیوں رکھا گیا؟ بخاری میں بھی بڑی کمزور حدیثیں ہیں موجود, ویسے میں تو بخاری بھی شامل ہے. جی میری بات آپ مکمل کرنے دیں کہ اس کے اوپر اتنا چیک اینڈ بیلنس کیوں رکھا گیا ہے کہ طلاق نکاح اس کو مذاق میں بھی آپ نہ لیں, یہ نافذ ہوگا. مذاق نہیں ہے, مان لی بات, ہم نے تو آپ کی بغیر دلیل کے بات مان لی, ہم تو ماننے والوں میں سے آپ کو. یہ مذاق میں نہیں ہے. اگر یہ مذاق نہیں ہے تو پھر تمام مسالک جو ہیں یہ الگ الگ کیوں اوپینین رکھتے ہیں اس کے بارے میں اپنا؟ نہیں یہ دیکھیں چاروں مسالک اس میں الگ الگ اوپینین نہیں رکتے ہیں, طلاق کے معاملے میں بھی اور نکاح کے معاملے میں بھی. لیکن اہل حدیث تو الگ موقف رکھتے ہیں. اہل حدیث کوئی مسلک نہیں ہے, اہل حدیث کوئی مسلک نہیں ہے, اہل حدیث غیر مقلد ہیں. غیر مقلد یہاں موجود نہیں ہے, لیکن اس کی ڈیفنس مجھے کرنی پڑے گی. مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کراس دا بورڈ نہیں ہے. کراس دا بورڈ اس معنی میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی پیروی نہیں کریں گے, ہم کسی کی اتباع نہیں کریں گے. اللہ اور اللہ کے رسول کی تو پیروی کرتے ہیں نا. نہیں کرتے ہیں, لیکن پھر بہت ساری چیزوں میں وہ خود اپنے علماء کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ ان چاروں کو نکال, اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنا کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے. تو پھر اور کسی کی پیروی اگر وہ اہل حدیث نہیں کرتے, اس لیے ضروری ہے سر کہ ہر شخص کے پاس اتنی علمی صلاحیت کمال نہیں ہے. بالکل. تو اللہ نے تو دین کو آسان بنایا, بالکل آسان بنایا ہے, دین کو آسان بنایا ہے عمل کرنے کے لیے. دین کو آسان بنایا ہے عمل کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے ہر ایک کے لیے. لیکن پھر قرآن یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟
کہ دین آسان ہے صرف عمل کے لیے وَلَقَدْ اور يَسَّرْنَا سمجھنے الْقُرْآنَ کے لیے نہیں، یہ لِلذِّكْرِ فرما دیجئے فَاسْأَلْ یا اگر ہو سکتا ہے نا مُدَّكِرٍ تو حشام کو ملا کر دیکھ لیں تاکہ حشام بھی اپنا اوپینین دے دے یا افتسام جو ہے وہ بھی فَاسْأَلُوا اپنا أَهْلَ opinion دے دے۔ الذِّكْر قرآن میں کہا نا فَاسْأَلُوا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قرآن نے کہا نا کہ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے وہ برابر ہیں، نہیں جو علم اور اللہ نے کہا ہے ہر علم والے پہ علم والا ہے، بالکل ہے، ہر عامل پہ عامل نہیں کہا، ٹھیک ہے، تو علم کو جاننا تو ہر مسلمان کا مرد اور عورت کا فرض ہے نہیں، نا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ یہ بھی تو ہے نا۔ اگر کوئی نہیں جانتا تو پھر اس کو کسی سے سیکھنا پڑے گا نا، اس کو کسی سے پوچھنا پڑے سیکھنا گا اور نا۔ پوچھنا پڑے گا، فالو کرنا کیوں پڑے گا؟ یہ اسی معنی میں پھر فالو کرنا ہے کہ جب وہ سیکھے گا پوچھے گا۔ اب ایک شخص آتا ہے مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حضور اقدس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پورے علم کے زور پہ، جو آپ حدیث قدسی فرما رہے تھے، اور پورے علم کے زور پہ اور پوری نیت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، نیت نہیں پوری ایمانداری کے ساتھ، اگر تمہارے پاس ایک فتویٰ آتا ہے اور تم وہ فیصلہ کرتے ہو، فتویٰ نہیں فیصلہ کرتے ہو، اور تو تمہارا فیصلہ غلط ہوتا ہے تو تمہیں 1 اجر ہے، اور اگر وہ فیصلہ صحیح ہے تو تمہیں 2 اجر ہے۔ تو اللہ نے تو ایمانداری اور اس وقت کے پورے علم کو استعمال کرنے پہ زور دیا نا۔ تو وہ علم کون یہاں پہ استعمال کرے گا؟ مقلد غیر سر مقلد کون دیکھیں سا نا، ہو وہ گیا؟ علم کون استعمال کرے گا؟ ایک عام شخص جس نے پڑھا شخص نہیں نہیں کر سکتا۔ ہے، جس نے سیکھا نہیں ہے، وہ کیسے کرے گا؟ کیسے نہیں یہ تو سیکھا؟ بہت سمپل سی بات قرآن ہے نہیں کہ ہر پڑھا۔ فن کے اپنے اپنے ماہر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی فن کا ماہر نہیں، میں آئی ٹی کا لیکن ماہر دیکھیں نا، نہیں ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں حضور، آپ مثال دوں گا، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ گریز انیٹمی آپ کو پتا ہے کیا چیز ہے؟ نہیں، آپ کو نہیں پتا۔ گریز انیٹمی کے اوپر یہ نہیں لکھا کہ یہ ہم نے آسان بنائی ہے ڈاکٹر بننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہے ہی اتنی ککھ مشکل کہ اگر 96% نمبر نہیں ہے تو بیٹا تو گھر بیٹھ تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں نہیں لکھا کہ آپ 90% نمبر لے کر آئیں گے تو مجھے پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف میں سائے ستہ میں نہیں لکھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ ہر آدمی، ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ پڑھے ٹھیک اور ہے، اپنی بالکل۔ بساط کے مطابق آپ سمجھے۔ کی بات بالکل درست ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس نے کتنا پڑھا ہے؟ سارا کس پڑھا نے- ہے؟ نہیں، کس نے نہیں کتنا پڑھا نا پڑھا، سر۔ کس نے کتنا سیکھا ہے؟ آپ بدگمانی دیکھیں، کیوں کر رہے ہیں؟ جو جتنا آپ اچھی پڑھے گا، گمانی نہیں کریں، سر، سب پڑھے جو گا۔ جتنا گمان پڑھے اچھا ہے، گا، مسئلہ سمجھا رہے ہیں نا۔ جو جتنا پڑھے گا، جتنا سیکھے گا، گمان اتنا تو علم اچھا ہے۔ مانا جائے گا نا، ہاں۔ نہ کہ اس کو سارا عالم مانا جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا سر۔ سارا عالم کون ہوتا ہے؟ مطلب کہنے کا یہ کہ یعنی جس نے قرآن کا علم، قرآن- حدیث ایک کا علم، سارا- فقہ کا علم۔ ہوتا، اگر سارا عالم ہوتا تو پھر مسالک کیوں ہوتے؟ مسالک وہ ہونا مسئلہ ضروری کرنا ہے۔ کہ وہ سارے، یہ اتنا حصہ، یہ اتنا 20% سارے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو 20% میں سارا سمجھ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو 20% میں سارا سر سمجھ رہے دیکھیں، ہیں۔ یہ جو اب ہم مسالک کی بحث بیچ میں لے آئے، یہ جو مسالک مسالک کی ہیں، بحث نہیں لائے بھائی، جی۔ ہم اس بحث کو لائے ہیں کہ طلاق اگر اتنا ہی سنجیدہ معاملہ ہے تو ہر مسلک اپنی الگ رائے کیوں رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا سر، نا۔ نہیں ہے نا سر، آپ کہہ رہے ہیں چاروں کہ ایک ہم رکھتے ہیں۔ اہل حدیث کو سر آپ اس طرف آئے نہیں نہیں ہے ہیں، نا، رائے سر۔ نہیں رکھتا نا، سر، وہ کوئی مسلک الگ نہیں رائے ہے۔ نہیں رکھتا، قرآن لیکن حدیث میں میرا ہے۔ بھائی- قرآن و حدیث کے مطابق ہی افضال بھائی، وہ میں قرآن جو اصل حدیث بات میں جو رہ گئی چیزیں ہیں، میں وہ بھی کہنا آپ چاہ رہا لیں گے تھا۔ نا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ وہیں رہ گئی۔ میں جی، کہہ رہا بسم تھا اللہ۔ آپ بار بار یہ سوال ہو رہا ہے کہ اس کو مذاق میں اور اس میں ان چیزوں کو کیوں نافذ العمل مانتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے نہیں، ہم کہ یہ نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیت کا جو بوجھ ہے، جو وزن ہے، وہ آپ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ نہیں، اس میں آپ صرف عمل کا بوجھ جی اٹھا جی رہے ہیں، شریعت کا نیت بھی حکم، اٹھائیں۔ سر دیکھیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ ظاہراً جو کام کریں گے اس پر اس کا حکم فی الوقت لگے گا۔ ہو سکتا ہے اس میں آپ کی نیت اس وقت نہ ہو، عند اللہ آپ کی نیت نہ ہو، لیکن جب ظاہراً آدمی جا رہا ہے، اس نے دیکھ لیا کسی عورت کو، ٹھیک ہے، اب وہ سیدھا چلا گیا پہاڑ پہ، صحابی ہیں، ٹھیک ہے، 40 دن نہیں آئے، رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی وہ پہاڑ میں چلا گیا، اس سے غلطی ہو گئی، آیا، انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا میرا اتفاق سے نظر اٹھ گئی تھی، میں چاہتا نہیں تھا، میری نیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس کو کوئی سزا دی؟ دیکھیں وہ صاحب تقویٰ، ایک سیکنڈ، دیکھیں سر، ظہیر فون پہ ہے نا، لاہور سے ہے بیچارہ۔